السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی ناول کی ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ دلوں کا سفر، قسط نمبر 5، خوابوں کی دنیا میں نیا آغاز۔ سجل رو رہی تھی مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی کہیں گھٹ گئی تھی۔ سجل کمرے میں جا کر الٹا اپنے بستر پر لیٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کو اپنی زندگی بہت بری لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے بہت دور بھاگ جائے، بہت دور۔ روتے روتے سجل کو نہ جانے کب نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ اس کو سوتے ہوئے کچھ ٹائم ہوا تھا جب اس کی اماں نے آ کر اسے اٹھایا۔ سجل، بیٹا تمہارے ابو بہت غصے میں ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ بیٹا، وہ یقیناً تم پر غصہ کریں گے، تم نے کچھ نہیں کہنا، چپ رہنا ہے۔ ہمیشہ سجل کی ماں خود بھی چپ رہتی اور سجل کو بھی یہی کہتی تھی۔ سجل چپ چاپ اٹھ کر ان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ باہر اس کے ابا، تائی اور تایا موجود تھے۔ سجل نظر جھکائے چل کر اپنے ابا کے پاس آ گئی۔ اس کا آنا ہی تھا کہ اس کے ابا نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ سجل سے پہلے وہ اپنا کافی غصہ سجل کی ماں پر اتار چکے تھے، اب سجل کی باری تھی۔ اتنی زوردار تھپڑ ہونے کے باوجود بھی سجل روئی نہیں تھی۔ اس کے ابا نے اس پر کافی غصہ کیا اور غصے میں موبائل زمین پر مارا جو ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اس سب کے بعد سجل کے ابو، اس کی تائی اور تایا وہاں سے چلے گئے۔ سجل بے جان وہی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ بغیر حرکت کے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا ٹوٹا ہوا موبائل اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ موبائل کا ٹوٹا ہوا ٹکڑے سجل کے ہاتھ میں لگ رہے تھے۔ موبائل تو بس ٹوٹا تھا، لیکن یہ کون جانتا کہ اس کے موبائل کے ٹوٹنے سے سجل کا دل اور ارمان سب ٹوٹ گئے۔ موبائل ہی آخری ذریعہ تھا ادھر سے بات کرنے کا۔ ٹوٹے ہوئے دل اور ٹوٹے ہوئے آرزو کے ساتھ سجل کافی دیر اپنا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اس کی اماں وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس وقت سجل کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سجل کو اکیلا چھوڑنا ہی بہتر تھا۔ سجل بہت دیر تک وہیں بیٹھی رہی، اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے۔ کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو رہا ہے۔ وہ بے جان سی بس اپنا موبائل دیکھتی جا رہی تھی۔ بہت دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سجل چھت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی بھی ردا سے بات نہیں کر سکے گی، ردا سے رابطہ نہیں ہوگا کبھی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ دوسری طرف ردا بھی سجل کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سجل کا موبائل لے لیا گیا ہوگا۔ وہ دونوں دوستیں ساری رات روتی رہیں جبکہ ساری دنیا بے خبر سوتی رہی۔ صبح سجل نہیں اٹھی تھی۔ 11 بج رہے تھے مگر وہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی، اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ اس کی امی اسے اٹھانے آئی، اسے آواز دے کر چلی گئی، سجل بیٹا اٹھ جاؤ، مگر سجل ہلی بھی نہیں۔ کہ امی بہت پریشان ہو گئی کیونکہ پہلے کبھی سجل نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اگر آپ لوگ اس سے اگلے ایپیسوڈ چاہتے ہیں تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔